اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم پانی دے دیں اچانک گلے سامعین، آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس کے مفہوم سے پہلے ایک مختصر تمہید ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ ہے، دین اسلام ہے، اس کو سمجھنے سے جو رکاوٹ ہے اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ حقائق جب اس طرح بندے کو معلوم ہو، غرور کا معنی شیطان اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ہے، اس سلسلے میں راہ راست سے ہٹانے میں اس کا بہت زیادہ کردار ہے، لیکن غرور سے مراد کل ما یغر الانسان من مال وجہ و شہوہ، ہر وہ شے جو انسان کو راہ راست سے ہٹاتی ہے، ہر وہ شے جو انسان کو راہ راست سے ہٹاتی ہے، مال ہو، مرتبہ ہو، خواہشات ہوں، شیطان ہو، یہ سب اس غرور میں آ جائیں گے۔ جو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فریب دینے والی چیز کہیں تمہیں فریب میں نہ ڈال دے۔ وہ فریب دینے والی چیزیں، یہ مال، مرتبہ، خواہشات، شیطان، یہ سب انسان کو فریب دینے والی چیزیں۔ اب یہ بندہ مومن کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں دھوکہ دینے والی ہیں، تو یہ دھوکہ دے سکتی ہیں۔ اب دین اسلام کو سمجھنے میں، دین اسلام کے اوپر عمل کرنے میں جو چیز بھی سامنے رکاوٹ بن رہی ہے وہ اس غرور میں آئے گی۔ یہ مفہوم ہے اس کا، جو چیز بھی رکاوٹ بنے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ، جو دنیا کی محبت ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور یہ جو دنیا کی محبت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ لامالہ انسان کی ضرورت ہے دنیا، اور دنیا کا مال و متاع، اسباب اس کے پاس ضروری ہے،
تو محبت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا اس کو راہ راست سے ہٹا دے، حق کی طرف نہ آنے دے۔ مثال کے طور پر دین اسلام نے کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں اور کچھ کاموں سے روک دیا ہے۔ جن کاموں سے دین اسلام نے روک دیے اور جو کام حرام کر دیے، اب یہ ہے کہ حرام کا ارتکاب کون سی چیز کرا رہی ہے، اور جن کاموں سے اسلام نے روکا ہے ان سے رک کیوں نہیں رہا، نہ رکنے کی کیا وجہ ہے۔ اس کی طرف جب بندہ مومن توجہ کرے گا تو اسے سمجھ لگ گئی کہ دنیا کی محبت یہی چیز ہے کہ اس کو روکتی ہے، اچھائی سے روکتی ہے۔ مثالیں کئی مثالیں ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے سود کو حرام کر دیا۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو اس حرام کی طرف لے جاتی ہے کہ سخت حرام ہے، شدید ترین حرام ہے، اور بندہ اس کی طرف جاتا ہے، رکتا نہیں۔ نہ رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ جب سوچیں گے تو وہ دنیا کا مال و متاع، اس کی محبت ہوگی، اور پھر اللہ جل شانہ کے اوپر جو بندہ مومن کو ایمان ہونا چاہیے، اس ایمان میں کمزوری نظر آئے گی، کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ رازق وہ خود ہے، رازق وہ خود ہے۔ تو میں یہ جو سود کی طرف جا رہا ہوں، اس کے اندر پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا۔ تو جب ایمان ہے کہ رازق وہ خود ہے، تو جو ہے جس میں سود چاہتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ بھی تو اسی خالق رزاق کے عالم نے عطا فرمایا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ یہ مال اللہ پاک جل شانہ نے عطا فرمایا ہے، اس کے اندر اگر کوئی سود چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کو لالچ ہے کہ زیادہ ہو جائے، اور دوسرا وہ سمجھتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا تو پھر میں کہاں سے کھاؤں گا، اور ادھر اس کی توجہ نہیں آ رہی کہ یہ خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے، جب ختم ہو جائے گا تو اللہ پاک اور عطا فرمائے گا۔ تو دنیا کی جو محبت ہے یہ ہر گناہ اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ سود کی طرف بھی جو جائے گا تو اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہے۔ اور پھر یہاں اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو تم دشمن ہی سمجھو۔ اب شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو کیا کرے گا، تو اپنا انتظام کر، حرام سے ہے حلال سے ہے جو بھی ہے تو اپنا انتظام کر۔ تو بندہ سمجھ جائے کہ یہ جو مشورہ آ رہا ہے مجھے خالق کائنات کی طرف سے تو نہیں ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دشمن سمجھو، دشمن کی بات نہ مانو۔ اب وہ جو حق کی طرف جانے میں رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے، یہ فریب دینے والی ساری چیزیں ہیں۔ اگر بندے کو معلوم ہو کہ یہ اس فریبی کی طرف سے ہے تو بندہ اس سے بچ جائے گا، اللہ پاک جل شانہ کی طرف اپنی توجہ کو پھیر دے گا۔ اب اس مقام پر علامہ اسم الحقی نے تفسیر میں ارشاد فرمایا
حضرت علاء بن زیاد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیند میں بڑی قبیح صورت میں دنیا کو دیکھا، انتہائی بدصورتی میں نے اس کو دیکھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ میں تجھ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں، اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ تجھے مجھ سے بچائے، دنیا نے کہا کہ اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ تم کو مجھ سے بچائے تو پھر دولت کے ساتھ محبت نہ کرنا۔ اب دولت کے ساتھ محبت نہ کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا انسان کے پاس جو دولت ہے اٹھا کر باہر پھینک دے تو اس کی ضروریات نہیں ہے؟ تو دولت کے ساتھ تو محبت نہ کرنا، اس کا معنی کیا ہے وہ بھی ارشاد فرمایا۔ کیونکہ روایات کا مفہوم بھی وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اس مقام پر ہیں، روایات کو سمجھنے کے مقام پر ہیں۔ تو دنیا سے محبت نہ کرنا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا معنی یہ ہے کہ لا تمسکھا عن النفقۃ فی موضع الحق، جس مقام پر اس دولت کو خرچ کرنا چاہیے نا اس سے نہ روکے۔ پھر جو جائز مقام بنتا ہے نا خرچ کرنے کا، جہاں حق بنتا ہے وہاں وہ خرچ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے دنیا سے محبت نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کہ دنیا سے محبت نہیں کرنی، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ جس مقام پر خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی نہ خرچ کرے، چاہے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، چاہے اپنے آل و عیال کے اوپر خرچ کرنا ہے، چاہے معاشرے میں سے کوئی مجبور ہے اس کے اوپر خرچ کرنا بنتا ہے، تو اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہوگی تو جو مقام خرچ کرنے کا بنتا ہے وہاں خرچ کرے گا۔ اب ارشاد فرمایا اس مقام پر کہ شیطان تم کو دھوکے میں کس طرح ڈالے گا۔ علامہ اسم الحقی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں گے کہ واقعتاً مفسرین اور یہ فقہاء لوگ محدثین ٹھیک مقام پر پہنچتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان کو بڑی بصیرت عطا فرمائی ہے، تو وہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، تمہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ غفور ہے، غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ اور یہ جو تیری عبادات ہیں نا، ان عبادات کی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے عذاب دینے سے بھی اللہ پاک مستغنی ہے کہ تمہیں عذاب دے کے وہ کیا کرے گا۔ ایسی باتیں شیطان کرتا ہے کہ تو مومن ہے، پھر اس سے گناہ کراتا ہے کہ بھائی تو مسلمان ہے، اللہ تمہیں بخشے گا کیونکہ وہ غفار ہے، غفور ہے، اور یہ تیری عبادت ریاضت اللہ پاک کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لہذا عبادت کرنے اور توبہ کرنے کا بڑا وقت ہے۔ اچھا، یہ بات شیطان کرتا ہے بندے مومن کے ساتھ۔ علامہ اسم الحقی نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ بات تو بالکل سچی ہے کہ اللہ پاک جل شانہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، اور ہماری عبادات کی اسے کوئی ضرورت نہیں، یہ بات تو بالکل سچی ہے، لیکن گناہ اس امید سے کرنا
کہ اللہ پاک بخشے گا، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ ایک تو ہے نا کہ بندے سے غلطی ہوگی، بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، توبہ کرے، رجوع کرے، وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ بندے کو جب ہوش آ جائے تو وہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، وہ تو ہے۔ لیکن دل میں یہ بات رکھ کے گناہوں کے اوپر اصرار کرنا کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، تو علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا کہ یہ خطرناک کام ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ کسی شخص کو کہو کہ تو پھر زہر پی لے، کیونکہ تیرے جسم کے اندر قوت مدافعت تو ہے نا، تو تیری طبیعت اس کو دور کر دے گی، اور ویسے بھی اللہ پاک بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، تو پھر زہر کھا لینا۔ تو اب یہ زہر نہیں کھاتا کہ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، بخشے گا، مہربانی فرمائے گا، اور زہر کا اثر نہیں ہوگا، جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی اور زہر اثر نہیں کرے گی۔ تو ارشاد فرمایا یہ اس طرح ہے کہ گویا کہ یہ زہر کو کھائے نہ، پھر اس بات پر اعتماد رکھے نا کہ میرے اندر بھی قوت مدافعت اور اللہ پاک بھی مہربان ہے، ایسا تو نہیں کرتا۔ یہاں تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، تو ادھر پھر کیوں نہیں سمجھتا؟ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غفار ہے، لہذا تو جو ہے نا گناہوں کا ارتکاب کر، اور دنیا کے لالچ میں اس کو لگاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک لطیف بات ہے کہ دنیا کے معاملات میں یہ پھنساتا ہے کہ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا، کیونکہ وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے، اس طرف اس کو لگاتا ہے۔ تو اس میں لطیف بات یہ ہے کہ جب وہ غفار ہے، مہربان ہے، عطا فرمانے والا ہے، تو پھر تو لالچ کیوں کرتا ہے؟ اس کو چھوڑ دے نا، لالچ کو چھوڑ دے۔ آج جو اس نے تیرے اوپر مہربانی کی ہے تو کل نہیں کرے گا، لالچ کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس کی مہربانی کو اس زاویے سے تو کیوں نہیں لیتا کہ تو غلطیوں کی طرف اور دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے کی طرف توجہ رکھتا ہے کہ وہ غفار ہے، وہ مہربان ہے؟ تو اس کو دوسری طرف بھی تو سوچنا کہ تو ٹھیک ٹھیک رہے اور دنیا کا لالچ نہ رکھ۔ آج جو تیری ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو آنے والے دنوں بھی تیری ضرورت کو پورا کرے گا۔ اچھا، اس مقام پر ارشاد فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے کہ اب یہ جو شیطان کا وسوسہ ہے نا، اس کو دور فرما رہے ہیں کہ یہ تو اس نے کہا کہ وہ غفار ہے، تو یہ نہیں اس نے بتایا کہ وہ قہار بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، ان بطش ربک لشدید بھی ہے، وہ گرفت بھی فرماتا ہے۔ تو جو غفار ہے، جو مہربان ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ گرفت فرمانے والا بھی ہے۔ تو اگر وہ مہربان ہے تو دوسری طرف وہ شدید العقاب بھی ہے، تو پھر ڈرنا چاہیے بندے کو غلطی کرنے سے کہ اگر اس نے گرفت فرما لی تو پھر کیا ہوگا، تو اس کی گرفت سے بھی ڈرنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تمہید میں آپ کو کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بندے کے سامنے رکاوٹ کیا چیز ہے دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ وہ دنیا کا لالچ ہے، وہ شیطان کا دھوکہ اور اس کا فریب ہے، اور جو اس کے جتنے بھی آلے ہیں وہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر مال کی محبت، مرتبہ کی محبت، خواہشات، یہ ساری اس میں آ جائیں گی کہ اس اعتبار سے بندہ پھر وہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ عام طور پر دین اسلام کو سمجھنے کے اعتبار سے اور پھر عمل کرنے کے اعتبار سے معاشرے میں کمزوری ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ بھی دنیا کا لالچ ہے. جو دنیا کا لالچ ہے دین اسلام کے سمجھنے سے رکاوٹ ہے اور عمل کرنے سے بھی رکاوٹ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زاہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانتق بہا لسانہ وبصرہ عیب الدنیا وداءہا ودواءہا واخرجہ منہا سالما الی دار السلام. اب یہ سماعت فرمایا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، یہ زہد کیا ہوتا ہے کہ دل میں دنیا کی محبت کا نہ ہونا. ایک ہے، میں اپنے پہلے دروس میں یہ واضح کر چکا ہوں، ایک ہے دنیا کا مال و متاع ہونا اور ایک ہے اس کے ساتھ محبت ہونا. ایک ہے دنیا کے مال و اسباب کا ہونا اور ایک ہے اس کا محبت ہونا. اگر محبت نہ ہو، مال و اسباب ہو تو یہ رکاوٹ نہیں بنتا. مال و اسباب ہو ساتھ محبت بھی ہو تو یہ رکاوٹ بنتا ہے. تو اب ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا، دنیا سے اعراض کرے گا، اب اللہ پاک جل شانہ اس کے دل میں حکمت کو، دانائی کو پیدا فرمائے گا. دنیا کی محبت بھی ہو اور پھر دانائی کی بات بھی دل میں آ جائے، یہ دو ضدیں ہیں، یہ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور اس دور کا یہ المیہ ہے کہ دنیا کی محبت کو ایک منظم طریقے سے امت مسلمہ کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں، جس مقام پر بیٹھے ہیں آپ دیکھ لیں، اچھے کاروبار کے بارے میں مشورے، اچھے روزگار کے بارے میں مشورے، دنیا کو کمانے کے بارے میں ہیلے، یہ آپ کو اکثر ملیں گے. لیکن دین کی بات سمجھنا یا سمجھانا یا آگے پہنچانا، اس کا تصور ہمیں ماحول میں نہیں ملے گا. جو بمشکل وقت نکال کر مسجد میں آئیں گے، ایک ٹوٹل کے طور پر 2 سجدے دیے اور واپس چلے گئے. دین کی حقیقت کو سمجھنا، دین اسلام کو سمجھنا اور وہ کام اور وہ ساری چیزیں جو اسلام کے مقابل ہیں اور مخالف ہیں ان کو سمجھنا، اس طرف معاشرے کی توجہ نہیں ہے. یہ بات آپ دیکھ لینا. تو دنیا کی محبت اور دین کی سمجھ بوجھ، یہ 2 چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا. تو ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جو شخص دنیا سے اعراض کرے گا، دنیا سے رخ پھیرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے دل میں حکمت کو پیدا فرمائے گا اور پھر اس کی زبان اس حکمت کے ساتھ بولے گی. اور اگلا جملہ وَبَصَّرَهُ عَیْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، پھر اللہ پاک جل شانہ اس کو دنیا کا عیب بھی دکھا دے گا، دنیا کی بیماری بھی دکھا دے گا اور اس بیماری کا علاج بھی دکھا دے گا. اس حکمت پیدا ہو جانے کے بعد کہ دنیا کی بیماری کیا ہے، اس کا عیب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ اللہ پاک جل شانہ اس کو عطا فرمائے گا. اور پھر وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اور اس دنیا سے سلامتی ایمان کے ساتھ اللہ پاک اسے دار السلام یعنی جنت میں لے جائے گا. جبکہ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے اس میں آپ دیکھیں گے
کہ یہی چیز بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ تم ترقی کرو، ترقی کرو، دنیا میں ترقی کرو، مال و اسباب اکٹھا کرو، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، تم ابھی تک یہاں ہو۔ یہ ہر کتاب کے اندر، بلکہ سر سید احمد خان جو ہے، جس کو سید کہنا یہ ویسے ہم منہ سے نکل جاتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ سید لگتا ہے، ورنہ یہ سید نہیں ہے۔ کیوں کہ جو دین اسلام کے خلاف بات کرے وہ سید نہیں رہتا، ہے بھی صحیح تو نہیں رہتا، یہ تو پتہ نہیں کیا بلا ہے انگریز کا ایجنٹ۔ لیکن اگر ہو بھی صحیح، جو باتیں اس نے کی ہے نا، ایسی بات کرنے کے بعد بندہ سید تو کجا مسلمان بھی نہیں رہتا۔ اب باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جنت کا منکر تھا، دوزخ کا منکر تھا، معجزات کا منکر تھا، کرامات کا منکر تھا، حضرت جبرائیل کا منکر تھا، وحی کا منکر تھا۔ تو اتنا بڑا جو منکر ہے وہ تعلیمی نصاب میں بہت بڑا سربراہ ہے۔ اب میں نے مختصر آپ کو بتا دیا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مسلمان قوم جب تک انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرے گی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ سبق ہے سکولوں کا۔ لہذا مسلمان قوم کو انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ اس کو اچھی نوکری ملے، اچھا کاروبار ملے اور دنیا میں ترقی کرے۔ یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ مسلمان کا تو یہ سبق نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے اندر ترقی کرے اور اپنا مذہب ہی چھوڑ دے، اپنا دین ہی چھوڑ دے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ دنیا ایک بالکل مختصر ہے اور یہ دارالابتلاء ہے، اور احادیث میں بھی یہ مضمون ہے کہ تم نے دنیا کے اندر ایسے رہنا ہے جیسا ایک مسافر ہوتا ہے، راستے سے گزرنے والا، تم نے دنیا میں ایسے رہنا ہے۔ تو کیا یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے قوم کو کہ دنیا میں تم نے ایسے رہنا ہے؟ وہ نہیں، کہ تم تو دنیا کے اندر بہت زیادہ مال و اسباب اکٹھا کرو اور دنیا کی آسائشیں اکٹھا کرو، اور دوسری اقوام کے ساتھ مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کافر کو دیکھ کر کہے کہ میں اس جیسا ہو جاؤں۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو کلمہ نبی پاک علیہ السلام کا پڑھتا ہے اور ان کی اچھی سڑکیں اور اچھے ماحول اور وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے اس جیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا تو پسندیدہ وہ ہونا چاہیے جو دین اسلام میں پسندیدہ ہے، اس کو آئیڈیل کہتے ہیں۔ مسلمان کا آئیڈیل کافر نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا آئیڈیل گنج بخش فیض عالم ہونا چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ ہونا چاہیے کہ ہم ان پاک ہستیوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلیں، وہ کس راستے پر ہیں۔ اب دیکھیں جی، ایک حدیث شریف سنیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ تعالی یوم القیامت ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر۔ ترجمہ سماعت فرمائے کہ جس شخص نے دنیا کمائی، حلال رزق حلال کمایا، نیت دیکھنا، نیت یہ ہے کہ میں کسی سے مانگوں نہ، سوال نہ کروں، خود کفیل ہو جاؤں۔ دنیا حلال کمائی، حرام نہیں، حلال دنیا کمائی اس لیے کہ سوال سے بچ سکوں، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری کو نبھا سکوں اور پڑوسیوں کے حقوق پورے کر سکوں۔ یہ حدیث شریف کا ہے ایک حصہ ہے، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، گویا کہ مسلمان کے اوپر پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں کہ میں سوال سے بچ سکوں، اہل و عیال کی ذمہ داریوں کو نبھا سکوں، اگر پڑوس میں کوئی مستحق ہے تو اس کو بھی دے سکوں۔ قیامت والے دن جب اللہ پاک کے ساتھ اس شخص کی ملاقات ہوگی تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، جس نے دنیا اس نیت سے کمائی، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔
اب دیکھنا نیت. دوسرا کون ہے؟ من طلب الدنیا حلالا مکاسرا مفاخرا مرائیا لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان. دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کمائی، حلال ہی کمائی، یاد رکھنا یہاں بھی حلال ہے، جو حرام والا ہے وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. تو جس نے دنیا کمائی، حلال کمائی، لیکن نیت کیا ہے؟ مکاسرن مفاخرن مرائین، زیادہ ہو تاکہ میں دوسروں کے اوپر یہ ظاہر کروں کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، اور فخر کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اگر تو نے 2 منزلہ کوٹھی بنائی ہے تو میں نے 3 منزلہ بنائی ہے. اگر اس نیت سے کمایا کہ میں فخر کر سکوں، لوگوں کو دکھا سکوں اور دوسروں سے میں آگے بڑھ جاؤں، ارشاد فرمایا اس شخص کی جو اللہ پاک سے ملاقات ہوگی قیامت والے دن تو رب تعالی جل شانہ اس سے ناراض ہوگا. حلال کمانے والا اس سے بھی رب تعالی جل شانہ ناراض ہوگا کہ اس کی نیت میں ضرورت کو پورا کرنا نہ تھا بلکہ فخر کرنا تھا، دوسروں سے آگے بڑھنا تھا. تو معلوم یہ ہوا بندہ مومن دنیا میں دوسرے سے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. بندہ مومن کی نظر یہ ہے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے، یہ نظر نہیں ہے کہ دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں. اور جو سبق لکھ رہے ہیں کہ تم آگے بڑھ جاؤ، دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، تو لالچ نہیں ہے وہ پیدا ہوگا. تو دنیا کا لالچ پیدا کرنا بندہ مومن کے اندر یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ بندہ مومن کو لالچی بنایا جائے. جب وہ لالچی بن جائے گا تو یاد رکھنا پھر وہ سارے دھوکے کرے گا، فراڈ کرے گا، وہ حرام حلال کا امتیاز نہیں کرے گا، وہ جائز ناجائز کا امتیاز بھی نہیں کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا. کیوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا کا مال و متاع جو ہے وہ اکٹھا کر لوں. تو ارشاد فرمایا، اب آیت پاک کا دوبارہ ترجمہ سماعت فرما لیں. اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم نے مرنا ہے، مر کے اس دربار میں دوبارہ تم نے حاضر ہو جانا ہے اور اپنا حساب کتاب تم نے دینا ہے. تو دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ دنیا کی زندگی میں تم دھوکے میں مبتلا ہو جاؤ اور یہ فریب دینے والا کہیں تمہیں کسی فریب میں مبتلا نہ کر دے. تو انسان بندہ مومن اس کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک جل شانہ کا حکم کیا ہے اور شیطان کا کیا ہے، یہ سوچنا چاہیے. اتنا تو بندہ امتیاز کر سکتا ہے، وہ سوچے کہ اللہ پاک جل شانہ کا حکم کیا ہے اور شیطان کا کیا ہے، اللہ پاک کیا چاہتا ہے اور کافر کیا چاہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک کیا چاہتی ہے اور یہود نصارہ کیا چاہتے ہیں. اتنا امتیاز تو مسلمان کو رکھنا چاہیے. یہ دیکھے اور پھر خود فیصلہ کرے کہ اللہ پاک جل شانہ کیا چاہتا ہے اور شیطان کیا چاہتا ہے، پھر خود فیصلہ کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ایسی باتیں خود اپنے دل سے بندہ پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. پتہ تو اس کو ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے اور شیطان کی طرف سے یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اور کافر یہ کہتا ہے. اب اس کے اندر وہ توازن اور تقابل خود کرے، ترازو رکھے. اگر اللہ پاک جل شانہ کے حکم کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو رہی ہے اور وہ کام کر رہا ہے تو پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ یار میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ پاک کا حکم ہے اور اس کی رضا ہے. اور اگر دوسری طرف جا رہا ہے تو پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے اور خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں کتنا غلیظ ہوں، کہ اللہ پاک جل شانہ کا حکم کیا ہے اور میں کس طرف جا رہا ہوں. جب یہ چیز مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے اور اسے معلوم ہو جائے کہ دین اسلام کے اوپر عمل کرنے سے کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے اور اس رکاوٹ کو سامنے سے ہٹانا، یہ جب بندہ مومن کو آ جائے تو اب اس کو دین اسلام سمجھ بھی آئے گا، اس کے اوپر عمل بھی اس کے لیے
آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ یہ حقائق ہمیں نصیب فرمائے اور ہماری زندگی دین اسلام کے مطابق ہو، شریعت پاک کے مطابق ہو۔ وآخر